اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام میں سے دو مختلف مقامات سے آپ حضرات کے سامنے آیات کے حصے تلاوت کیے ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں سے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے دو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ میرے اللہ نے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، انسان بنایا، ایسا انسان ایسی مخلوق بنائی کہ جس کے بارے میں تخلیق کے اندر میرے اللہ نے اپنی کلام کے اندر قسم اٹھائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت پیدا فرمایا، اچھی تخلیق میں پیدا کیا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو حضرت انسان کی تخلیق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا شاہکار ایک بنایا ہے، بے شمار اعضاء ہمیں دیے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ہر ایک عضو دوسرے عضو کی ضد ہے۔ ہمارے اعضاء یہ ضدین کا مجموعہ ہیں۔ پھر میرے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ مختلف ضدوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان کا آپس میں ربط ایسا پیدا کر دیا کہ ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، ناک دی ہے، منہ دیا ہے، ہر ایک کا فنکشن، ہر ایک کے جو استعمال کرنے کے فوائد ہیں بالکل الگ الگ ہیں۔ کان کو میرے اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، آنکھ کبھی سن نہیں سکتی۔ آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کان سے کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ ہاتھ سے ہم پکڑ سکتے ہیں، پاؤں سے پکڑ نہیں سکتے۔ پاؤں سے چل سکتے ہیں، ہاتھوں سے چلا نہیں جاتا۔ منہ سے کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، کبھی ناک سے کھایا اور پیا نہیں جاتا۔ آنکھوں سے کھایا اور یعنی جو کام کان کا ہے وہ کوئی دوسرا عضو نہیں کر سکتا، جو کام آنکھ کا ہے وہ کبھی پاؤں نہیں کر سکتا۔ ہر ایک عضو دوسرے عضو کا جز ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام اعضاء کو، ضدین کے مجموعے کو جوڑنے کے لیے ہمارے بدن کے اندر ایک چیز پیدا کی، ایک چیز پھونک دی جس کو روح کہا جاتا ہے۔ ہمارے پورے وجود کے اندر روح ہے تو ہمارے تمام اعضاء ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی آنکھ کے اندر درد ہو تو آپ کی زبان انکار کر دے درد تو آنکھ کا ہے، میں منہ سے بولنے سے قاصر ہوں، میں نہیں ذکر کروں گی ڈاکٹر کو۔ آنکھ میں درد ہے، زبان اس درد کا اظہار کرے گی، بتائے گی کہ میری آنکھ میں درد ہے، زبان اظہار کرے گی، پاؤں مجبور ہوگا، ہم اس کے ذریعے سے ڈاکٹر کے پاس چل کے جائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پاؤں کہے جی مسئلہ آنکھ کا ہے میں تو نہیں جاتا، زبان کہے کہ مسئلہ آنکھ کا ہے میں تو نہیں جاتا۔ ہماری انگلی کے اندر درد ہے، آنکھ کبھی انکار نہیں کرے گی کہ میں دیکھتے ہوئے میں ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤں، پاؤں انکار کرے جی میں چل کے کیوں جاؤں، یہ انگلی کا مسئلہ ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے بدن کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک چیز پیدا کی، وہ روح ہے۔ اور جب تک یہ روح بدن کے اندر ہے تکلیف آنکھ کو ہوتی ہے، محسوس پورا بدن کرتا ہے، تکلیف کان کو ہوتی ہے، محسوس پورا شریر کرتا ہے۔ انسان کے جسم کے جس حصے پر بھی تکلیف ہو پورا وجود انسان کا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں دیکھیں، میرے اللہ نے ہمیں ایک خاندان دیا ہے، ایک گھر دیا ہے، یہ میرے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں گھر کے اندر ماں ملی ہے، باپ ملا ہے، بہنیں ملی ہیں، بھائی ملے ہیں، بھتیجے بھتیجیاں، پورے خاندان کا جو وجود ہے۔ اگر خاندان کو ہم دیکھیں، اسی مثال کو اس کے اوپر منطبق کریں تو خاندان کے ہر ایک فرد کا بالکل الگ الگ ذہن ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، ہر ایک کا رتبہ مقام بالکل الگ ہے۔ جو رتبہ باپ کا گھر میں ہے وہ بیٹوں کا نہیں ہو سکتا، جو رتبہ ماں کا گھر میں ہے وہ بیٹیوں کا نہیں ہو سکتا، جو رتبہ بڑے بھائی کا ہے وہ چھوٹے کا نہیں ہو سکتا، جو چھوٹے بھائی کا ہے وہ بڑے کا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا مقام بھی الگ، ہر ایک کی طبیعت بھی الگ، ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی الگ،
لیکن میرے اللہ نے تمام کو جوڑنے کے لیے ایک نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ مزاج بھلے الگ ہو، طبیعت بھلے الگ ہو، مقام بھلے الگ ہو، رتبہ بھلے الگ ہے، لیکن تمام کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے۔ یہ دین جس گھر کے اندر ہے وہاں ان تمام مختلف رشتوں کے اندر پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے۔ دین بتاتا ہے کہ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کی رضا میں رب کی رضا شامل ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا دے تو اس کے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھانے کے بعد زبان سے نکلی ہوئی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلی تک پہنچ جاتی ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا والد، رب کی رضا لینی ہے تو باپ کو راضی رکھو، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، رب کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے۔ دین اسلام بتاتا ہے دیکھنے کے اندر تیری ماں اور بیوی دونوں عورتیں ہیں، دونوں کی ناک منہ کان آنکھ ایک جیسے ہیں، لیکن میرے اللہ نے کیسا انعام عطا کیا؟ دین اسلام گھر کے اندر ہے، پھر ماں کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، الجنت تحت اقدام الامہات، میرے رب نے جنت رکھی ہے تو ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، آپس میں جوڑ دیا۔ دین اسلام گھر کے اندر ہے تو بتایا بہن کی کفالت کرنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے۔ بہن گھر کے اندر آتی ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا، اس کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ چھوٹے بھائی ہیں، والد اللہ نہ کرے سر سے فوت ہو گئے، سایہ اٹھ گیا، بھائی کی کفالت کیسے کرنی ہے، اس کو پڑھانا لکھانا، اس کی تربیت میں کیا کردار ادا کریں۔ غرض یہ کہ جس طرح بدن کے سارے اعضاء کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے بدن کے اندر روح پیدا کر دی ہے۔ جس آدمی کے جسم سے روح نکل گئی نا، آپ اس کا کان کاٹ لیں کوئی تکلیف ہونی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آنکھیں نکال دے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ زبان کے دو ٹکڑے کر دے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، کیونکہ روح درمیان کے اندر نہیں، وہ جو جڑنے کا سلسلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اسی طرح جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس خاندان کے اندر، جس محلے کے اندر دین اسلام ہے، وہاں آپس کے اندر محبتیں بھی ہیں، وہاں آپس کے اندر پیار بھی ہے، وہاں آپس کے اندر تعلق بھی ہے، وہاں پتہ ہے کہ والدین کے چہرے کی ایک مرتبہ صبح اٹھ کے زیارت کر لو، میرا اللہ ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جہاں اسلام ہے وہاں پتہ ہے کسی یتیم کے بچہ جو جانتا بھی نہیں ہے، تجھے پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، تو خاندان بھی نہیں جانتا، اس کی نسل سے بھی واقف نہیں، بس اتنا پتہ ہے بچہ یتیم ہے، سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں۔ میرا نبی فرماتا ہے ہاتھ محبت سے سر پہ تو رکھ لے، میرے رب کا وعدہ ہے تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے سر کے بال آئیں گے میں اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں جوڑتا ہے، اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ جب اسلام دلوں کے اندر ہے نا، پھر ہمیں دن منانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آج مدر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے، آج ٹیچر ڈے ہے، آج برادر ڈے ہے۔ یہ دن وہ مناتے ہیں جن کے دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، جو اپنے باپ کو اٹھاتے ہیں اور فلاں گھر کے اندر چھوڑ آتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ اولڈ ایج، اولڈ ایج، اولڈ ایج ہوم، باپ کو اٹھایا وہاں چھوڑے، پھر سال کے اندر باپ سے محبت کرنے کے لیے وہاں سے اس کی رخصت لی ایک دن کے لیے، گاڑی کے اندر بٹھایا، مخصوص مقام پہ لایا، آج فادر ڈے ہے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، شام تک محبت کا اظہار کیا، شام کو پھر ڈے ختم ہو گیا، تیری عزت بھی ختم، اٹھا کے پھر پھینک دیا۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام محبتیں دیتا ہے، محبتیں سکھاتا ہے، اور اسلام کے اندر خوشی منانے کے تہوار، خوشی منانے کا مقام، خوشی منانے کا طریقہ، خوشی منانے کے پورا دستور اسلام ہمیں سکھاتے ہیں۔ بتاتا ہے نا کہ سال کے اندر دو تہوار منانے ہیں، ایک تہوار عید الفطر کے نام سے ہوگا اور دوسرا تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے ہوگا۔ اللہ تہوار منائے تو منائے کیسے؟ میرے رب کا حکم ہے پہلے 30 روزے رکھ، میری عبادت کر، جب عبادت کی تکمیل ہوگی میں تجھے حکم دوں گا کہ اب تہوار منا عید الفطر کے نام سے، لیکن تہوار کی ابتدا بھی کیسی ہوگی؟ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، میٹھی چیز کھا کے گھر سے نکلنا، اور جا کے کھلے آسمان تلے پہلے 2 رکعت میری رضا کے لیے ادا کرنا۔ جب 2 رکعت ادا ہو گئے تہوار منا لینا، یہ عید الفطر بن گئی ہے۔ اچھا اللہ دوسرا تہوار کون سا ہے؟ کہا دوسرا تہوار وہ تیرے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے،
اس سے پہلے تیاری کرنا، ایک اچھا جانور خریدنا، اس کو تیار کرنا، مذبح گاہ کی طرف لے جانا، لیکن اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے طریقہ یہاں بھی یہ ہوگا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، گھر سے نکلنا، اور گھر سے نکل کر کھلے آسمان تلے خوشی نماز ادا کرنا، اس کے بعد میری رضا کے لیے جانور ذبح کرنا، تیرا تہوار ہو جائے گا۔ یہ دو تہوار اسلام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا جس طرح رشتوں کو جوڑنے کے لیے میرے اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، اسی طرح تہوار منانے کے لیے بھی ہمارے پاس دین اسلام ہے۔ اب تہوار وہ قابل قبول ہوگا جو تہوار دین کی تعلیم کے مطابق ہوگا، اور جو تہوار دین کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے وہ تہوار قابل قبول نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے نا کچھ چیزیں دنیا والوں نے ایجاد کی ہیں۔ مثال کے طور پہ دو اینٹوں کو آپس میں جوڑنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سیمنٹ لیں گے، ریت لیں گے، اس کو لگائیں گے مخصوص مقدار میں، دو اینٹوں کے درمیان لگائیں گے، اینٹیں جڑ جائیں گی۔ اب جب جڑ گئی نا، اس کے جڑنے کے بعد آپ الگ کرنے کی کوشش کرو، ٹوٹ تو جاتی ہے، الگ نہیں ہوتی۔ دو کاغذوں کو اگر جوڑیں گے تو کاغذ کو جوڑنے کے لیے ہم گلو کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ کے ساتھ جوڑنے کے لیے سیمنٹ کو استعمال کیا جائے؟ نہیں۔ کپڑے کے دو ٹکڑے جوڑنے ہیں تو ان دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں سوئی اور دھاگے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی سیمنٹ کو نہیں استعمال کرتے۔ لکڑی کے دو ٹکڑے جوڑنے ہیں، نہ یہاں پہ سوئی اور دھاگا استعمال ہوتے، نہ گلو استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہی سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، بلکہ دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیل اور ہتھوڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جب دنیا کے اندر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے مخصوص اشیاء ہے، رب کعبہ کی قسم مسلم معاشرے کا آپس میں جڑنے کے لیے کہا نا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا المؤمنون کلہ کجسد واحد، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا عینہ واستکا رأسہ، اگر اس کے آنکھ کے اندر درد ہوتا ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اللہ مجھے میرے معاشرے کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی، باپ اس کا مرتا ہے وہ اکیلا آنسو بہاتا ہے، سر میں اس کے درد ہے اکیلا آنسو بہا رہا ہے، مسلم وہ بھی ہے، مسلم میں بھی ہوں، مسلمان اس کا گھرانہ بھی ہے، مسلمان میرا گھرانہ بھی ہے۔ اللہ تیرا نبی کا فرمان ہے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ربا مجھے نظر تو نہیں آتا ان مسلمانوں کے اندر وہ آپس میں محبت اور پیار کیوں نہیں ہے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، پیار لینے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، تعلق بنانے کے لیے وہ جو درمیان میں جوڑنے والی چیز ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ درمیان میں جوڑنے والی چیز، جیسے میں نے کہا نا دو اینٹوں کو جوڑیں گے تو سیمنٹ سے جڑے گی، جیسے میں نے کہا انسان کے اعضاء آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کریں گے تو اس کی ضروری چیز درمیان میں روح کا ہونا ہے۔ اگر مسلم معاشرے کو جوڑنا ہے تو درمیان میں اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان زبان سے کہلوانے والے تو ضرور ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر اسلام نہیں ہے۔ اگر محبتیں ہمارے اندر ہیں تو وہ اغیار کی ہیں، اگر ہمارے اندر تہواروں کا اہمیت ہے، تہواروں کے مقام ہے تو وہ غیر مسلم معاشرے کا ہے، مسلم معاشرے کا نہیں۔ اب کہ آج 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو ہی ہوتا ہے نا جی میری کرسمس ڈے منایا جاتے ہیں۔ یہ منانا شریعت کی اصطلاح میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کسی دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، اس پہ کارڈ پیش کرنا، تحفہ پیش کرنا، تحائف دینا، صرف کیا؟ اچھا کسی مسلمان سے پوچھو نا بھئی یہ کیوں کرتا ہے؟ او جی وہ غیر مسلم ہے، ہم ان سے اظہار عقیدت کر رہے ہو۔ غیر مسلم سے اظہار عقیدت ہے کیسی یار؟ کس نے کہا غیر مسلم سے تو اظہار عقیدت کر؟ غیر مسلم کو تو پکارنے کا طریقہ قرآن خود بتا رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ واضح طور پر میرے اللہ نے قرآن میں کافر کہلوایا ہے اور واضح فرق دیا، لا اعبد ما تعبد، میں کوئی عبادت نہیں کروں گا، میں کوئی تیری تقریب میں شامل نہیں ہوں گا۔ اور یہاں باقاعدہ طور پہ تقاریب منعقد کی جاتی ہیں اظہار عقیدت کے لیے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے۔ ہم تو کر لیں گے، انہوں نے کبھی کیا اظہار ہمدردی؟ کبھی کسی معاملے میں وہ اظہار؟ تو یہ معاملات بالکل سراسر ناجائز اور حرام ہیں۔ اور ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن سمجھتے ہیں 25 دسمبر کو۔ حقیقت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، اچھا چلو مان لیتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے مانتے ہیں ولادت کا دن ہے تو اس کو منانے میں کیا حرج ہے؟ اب مسلمان کہتے ہیں جی میں تو اپنی برتھ ڈے مناتا ہوں، ان کی منا لی تو کیا ہو گیا؟ ہم تو 12 ربیع الاول کو کیک
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے کا بھی کاٹ لیتے ہیں، کاٹتے ہیں نا جی، کاٹتے ہیں، مسلم معاشرے میں کاٹا جاتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ منانا جائز ہے یا نہیں. ان کا ساتھ عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، پھر وہ اللہ کا بیٹا ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو معبود مانتے ہیں. جب ہم ان کے برابر میں کندھا دے کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا کہ تم کرسمس منا رہے ہو ہم بھی منا رہے ہیں، گویا ہم بھی ان کے اس عقیدے کے اندر برابر شریک ہو گئے. اور سب سے بڑا گناہ جس کی بخشش ہی کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جس نے شرک کیا نا، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. کوئی بھی گناہ آپ کر لیں، کوئی بھی گناہ ہو جائے میرا رب معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں. پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، سمجھانے کے لیے اے پیغمبر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے آپ سے کبھی شرک ہو جاتے، میں رب آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا. پیغمبر سے تو شرک کا ممکن ہے، امکان ہی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا جب اتنی بڑی عظیم ہستی سے اگر یہ گناہ ہو جائے تو معاف نہیں، تو آپ کی تو اور میری اوقات ہی کیا ہے. پھر 25 دسمبر کے بعد ایک نیا پروگرام شروع ہو جاتا ہے جی، یہ 5 دن تیاری کے ہوتے ہیں، بلکہ پورا مہینہ دسمبر کو تیاری کا کیا جاتا ہے. 31 دسمبر کو باقاعدہ ایک پروگرام منایا جاتا ہے اور رات 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے. باقاعدہ اس میں پارٹیوں کے اوپر خرچے کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگا. دین کے کام کے لیے مانگ لو نا 1 روپیہ نہیں نکلتا. ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے اگر کر دیا جائے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے 1 لاکھ روپے منایا تھا نئے سال کے لیے، نئے سال کی خوشی منا. صراحتاً ناجائز اور حرام ہے. کوئی ایک مفتی کسی بھی مذہب کا، کوئی ایک مفتی اہل سنت والجماعت دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں سے کوئی دکھا دے جو یہ کہتا ہو نیو ایئر نائٹ منانا جائز ہے. بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی. اور ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر خوب واویلا کرتے ہیں، باقاعدہ کیک کاٹے جاتے ہیں ٹنوں کے حساب سے. لائٹ بند کر دی اور اس کے رات کے اندر شراب پینا تو ایک فیشن ہے. میوزک کہتے ہیں جی، موسیقی یہ بجانا. تو آج کل تو شادیوں میں چلے جاؤ نا، ولیمے میں بیٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ ولیمہ کھانے سے پہلے میوزک سننا فرض ہے. لوگ مجبور کرتے ہیں کھانا تو تیرے سامنے پلیٹ میں تب آئے گا جب پہلے آدھا گھنٹہ ہمارا میوزک سن. اور علماء یہود جو تھے نا جی، میں حقیقت بتا رہا ہوں، باتیں اگر ذکر کی جائیں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. جب سچی باتیں کریں پھر کیا بات ہوتی ہے، علماء ڈراتے بہت ہیں. اگر سچی باتیں نہ کی جائے تو پھر علماء بتاتے کچھ نہیں ہیں. جب بتاتے ہیں تب پریشانی، جب نہ بتائیں تو تب پریشانی. بتائیں ہم کہاں جائیں. بات حقیقت ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں. 25 دسمبر آج کرسمس ہے، اگر کسی ساتھی نے پروگرام بنایا توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. ایسی کسی محفل کے اندر شرکت کرنا، کسی پروگرام میں شرکت کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں. وجہ کیا، ہم مسلمان آپس میں اگر جڑے نہیں، مسلمانوں کو تو آپس میں جوائن نہیں کریں. اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے، بیمار ہے، آپ گھر سے چلیں، وقت نکالے، اس کے گھر جا کے اس کی تیمارداری کریں. خدا کی قسم مسلم معاشرہ دیتا کیا ہے، کہا کہ تو نے جا کے اس کے غم کے اندر شریک ہوا، بیماری کے اندر شریک ہوا، تو صبح کے وقت جائے گا، شام تک 70,000 فرشتے تیری مغفرت کے لیے دعا کریں گے. یہ مسلم معاشرہ. کہا کہ تو شام کے وقت جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کال کر لیں گے بس جی، کال ہو گئی بہت ہو گیا. کسی کی خوشی میں شریک ہو، لیکن خوشی ایسی جو شریعت کے مطابق ہو، اس کے اندر جا شریک ہو، اس کی حوصلہ افزائی کر، یہ بالکل اچھی بات ہے. اس پہ نا اسلام تو کیا کہتے ہیں، کسی مسلمان کو ملو، مسکرا کے ملو، مسکرا کے ملنا بھی آپ کے لیے صدقے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات سے، ان غیر مسلموں کے تہواروں کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے اور اپنے خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا